اچھا یہی نہیں کہ صرف حدیث ہے بلکہ قرآن بھی کہتا ہے واتقوا اللہ یعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ تم کو پڑھائے گا. تو اس کا مطلب یہ ایک بات یہ طے ہو گئی ہے کہ اگر ہمارے دوران طالب علمی تقوی ہوگا تو 4 آنا پڑھیں گے 1 روپے کا کام کریں گے. لیکن اگر ہمارے اندر تقوی نہیں ہے تو 1 روپے پڑھیں گے 54 کا کام نہیں کر پائیں گے. ایک چیز تو یہ ہو گئی. صحیح. دوسری چیز آپ سن لیجئے جی. اور آپ کا وقت انشاءاللہ دھیرے دھیرے پورا ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ کہ تقوی ہے ادھر سے عطا ہوگی قرآن نے کہا. جی. دوسری چیز علم کے لیے کہ لیس العلم بالتعلم، علم صرف سیکھنے سے نہیں ہوتا ادھر سے عطا ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ احترام اہل بیت. احترام اہل بیت. جی. جتنا آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے آپ احترام کریں گے کم علم آپ کے پاس ہوگا وہ اس میں برکت دیں گے، ٹھیک، وہ عطا کریں گے. چنانچہ ایک کوئی بزرگ عالم ہے، نام اس وقت میں مس کر رہا ہوں، ان کا استخارہ بڑا مشہور تھا. اچھا. بہت مشہور. یورپ امریکہ تک سے ان کے پاس جو ہے وہ آتے تھے فون استخارے کے لیے. ایک دن کوئی شخص آیا ان کے پاس استخارے کے لیے. جی. حضور استخارہ دے. اچھا اکثر لوگ نیت نہیں بتاتے جی ہے نا، آج کل کا ٹرینڈ یہ چل گیا ہے کہ وہ فون بھی کرتے ہیں وہاں صاحب استخارہ کر لیا، دیکھ لیجیے. ہاں ہم نیت کیے ہوئے ہیں. انہوں نے استخارہ دیکھا ایسے ہی بہت اچھا ہے. اچھا. اور رشتہ بہت اچھا ہے، لیٹ کرو گے تو ہاتھ سے نکل جائے گا، ایک رقیب بھی موجود ہے، جلدی کرو. جو آدمی استخارہ کرنے آیا تھا اس نے کہا صاحب بالکل صحیح ہے، ہم نے اسی لیے کروایا تھا اور ہم کو پتا ہے کہ دوسرا والا رشتہ کون سا ہے. اچھا. بات ختم ہو گئی، وہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضور استخارہ دیکھ دیجئے. استخارہ دیکھا اور خبردار یہ کام مت کرنا، اس میں آبرو کا بھی خوف ہے اور مال کا بھی نقصان ہے. کہا جی 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 میرا تھوڑا سا وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرنا تھا تو اس میں کچھ کہیں نہ کہیں نمبر 2 ہے تو ڈر لگ رہا تھا، ہم نے کہا استخارہ کروا لیں. ایک دم بالکل پرفیکٹ آیا نا استخارہ، چلا گیا. ایک آدمی پہلے سے ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. جی. اس نے کہا حضور ایک بات بتائیے. کہا کیا؟ کہا پہلا آدمی جب آیا اس وقت بھی یہی پیج قرآن کا نکلا تھا. اچھا وہ دیکھ رہا تھا. ہاں ٹھیک. آپ نے اس سے کہا استخارہ بہت اچھا ہے. دوسرا آدمی آیا، ہاں آپ نے قرآن کھولا وہی پیج نکلا ہے، اتفاق سے وہی، اور آپ نے کہا استخارہ خراب ہے. ایک ہی صفحہ ایک ہی آیت، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا استخارہ ہے، اس کو کہہ رہے ہیں بہت خراب استخارہ. یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا. یہ ہے احترام اہل بیت. سمجھ گئے آپ؟ لیس العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے صرف نہیں آتا، انما ہوا نور، یہ نور ہے یقع فی قلبہ، جس کے ہدایت اللہ چاہتا ہے اس کے دل میں داخل ہوتا ہے نور. انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ ہے میں خود مجھے نہیں معلوم کہ میں کیسے کہتا ہوں اور کیوں کہتا ہوں. لو یہ تو اور عجیب سی بات. پھر کہاں اس کے پیچھے راز ہے. آپ تو ماشاءاللہ گئے ہیں زیارت پر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی. جی. تو آج تو بہت بڑا ماشاءاللہ حرم اور اس کے آس پاس میدان حسین وغیرہ. قدیم زمانوں میں بس یہ آپ جیسے بیٹھے یہ روضہ ہے، یہ قبر مبارک ہے مثلا، اور یہ کنارے کنارے زائروں کے حجرے بنے ہوتے تھے. اچھا. میں اپنے گاؤں سے بحیثیت طالب علم کے مشہد آیا. اچھا. ادھر ادھر دوڑتا رہا، کسی ہاسٹل میں جگہ نہیں ملی. نہیں ملی. اب کیا کریں؟ کہنے لگے جب کہیں جگہ نہیں ملی تو میں حرم میں چلا گیا، وہاں ایز اے زائر میں نے ایک کمرہ لے لیا. اچھا. اور رہنے لگا وہاں کہ جب کہیں ہاسٹل میں جگاڑ ہو جائے گا تو چلے جائیں گے. لیکن جب تک میں وہاں رہا لیٹ کے نہیں سویا. یعنی بیٹھے رہے اسی کر کے. سوئے گا تو آدمی 24 گھنٹہ جگ تو نہیں سکتا، لیکن لیٹ کے نہیں سویا. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی نیند آتی تھی چاہتا تھا کہ لیٹوں، یہی سامنے امام کی قبر ہے، میں لیٹ جاؤں، میری ہمت نہ پڑے. ادب میں
سویا ہوں, بیٹھے بیٹھے سویا ہوں, لیٹنے کی ہمت نہیں میں نے کی. احترام اہل بیت میں. اور ایک بات رک کے کہہ دوں, یہ تو امام ہے نا. بعض بزرگوں کے لیے ملتا ہے کہ وہ لائبریری میں نہیں سوتے تھے. کیوں؟ کہ یہ کتابیں ہیں, اس میں احادیث اہل بیت ہیں. اوہو. نیند کے عالم میں میرا پیر پتہ نہیں کس طرف چلا جائے. تو لیس العلم بالتعلم, صرف جو ہے وہ کلاس اٹینڈ کرنے سے آپ کچھ نہیں ہو جائیں گے. نمبر 1 تقوی, نمبر 2 احترام علم, احترام اہل بیت. اور اہل بیت علم مجسم ہے. کہنے لگے صاحب یہ میں مستقل کرتا رہا, یہاں تک کہ ایک دن اپنے حجرے سے نکلا, جب تک ہاسٹل نہیں ملا تھا, نکلا, درس میں جانے سے پہلے حرم میں آیا کہ زیارت کر لوں تو جاؤں. تو مجھے ایسا لگا جی کہ جیسے زری کے سامنے امام رضا سلام اللہ علیہ کھڑے ہیں, اور امام کے ہاتھ میں ایک تشتری ہے, پلیٹ. جی. تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اس کو نقل کہتے تھے قدیم زمانوں میں. سیوم وغیرہ کے مجلس میں چھوٹے چھوٹے الائچی دانہ بھی کہیں کہتے ہیں. اچھا, وہ وائٹ جو ہوتا ہے. وائٹ جو ہوتا ہے, ہاں, میٹھا میٹھا. میٹھا میٹھا. تو وہ اس میں ہے. حضرت نے مجھ کو بلایا, میں پہنچا. امام نے اپنے دست مبارک سے, سمجھ رہے ہیں, سبحان اللہ, دست مبارک سے میرے دہن میں رکھا. اس کے بعد سے میری کیفیت یہ ہو گئی ہے, میں جان بوجھ سے کچھ نہیں کرتا ہوں, میری کیفیت ہو گئی ہے. صفحہ کھولتا ہوں استخارے کا, جو کہتا ہوں وہی صحیح ہوتا ہے. یہ کہاں سے آیا؟ عطا وہاں سے. لیس العلم بالتعلم. سمجھ گیا؟ لہذا اگر ہم کو کچھ بننا ہے تو بے شک پڑھنا تو پڑے گا, جی, بغیر پڑھائی کے. لیکن خالی پڑھائی سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ تقوی نہ ہو.